السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین اجمعین، اما بعد۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام ہونے والے ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری رکھتے ہوئے اور مسجد نانا باغ بشیر باغ حیدرآباد کے زیر اہتمام ایک بہت ہی حساس اور اہم ترین عنوان پر، اہم ترین مضمون پر کپڑے موڑ کر نماز پڑھنے کا حکم شریعت کی نظر میں کی ویڈیو ریکارڈنگ کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، اور اس ویڈیو ریکارڈنگ کی نسبت سے برائے صحت و درازی عمر الحاج محمد سلیم صاحب چیئرمین وقف بورڈ حیدرآباد و الحاج محمد علیم صاحب برادر سلیم صاحب چیئرمین وقف بورڈ حیدرآباد تلنگانہ، اور جتنے بھی سامعین و سامعات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو صحت و عافیت کی زندگی عطا فرمائے، دارین کی سعادتوں میں حصہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، والحمدللہ رب العالمین۔ انسان اور حیوان میں فرق یہی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے حیا کا مجسمہ عطا فرمایا، اور انسانوں میں حیوانوں سے تمیز کے لیے انسانوں کو لباس عطا کی گئی، اور لباس سے ستر چھپانے کا حکم دیا گیا۔ مردوں کو بھی وہی حکم دیا گیا، عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ اپنے ستروں کو چھپائے، اور مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک فرض قرار دیا، اور باقی جو ستر ہے جیسا کہ ہاتھ وغیرہ، پیٹ ہے، سینہ پیٹھ ہے، تو ان کا چھپانا جو ہے سنت مبارکہ ہے۔ اور خواتین کے لیے پورے جسم کو چھپانا سوائے ہتھیلی کے، چہرے کے اور دونوں پیر کی جو نیچے پنجے کا حصہ ہے اسے ظاہر کرنا ہے، باقی پورے ستر کو چھپانا ان کے لیے بھی فرض قرار دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے حکم نافذ فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ازواج سے، اپنی صاحبزادیوں سے اور امت کی خواتین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادریں ڈھانک لیں، یعنی چہرہ چھپا کر اگر باہر نکلنا ہے چہرہ چھپا لیں، اور جسم کو چھپا کر کے رکھیں، کیونکہ یہ ستر ہے، اور اس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں واضح طور پر دیا ہے۔ تو لباس کے سلسلے میں یہ آج کا ہمارا بحث جو ہے کہ دور جدید میں مختلف قسم کے لباس مارکیٹ میں دستیاب ہے، اور زمانے کے حالات کے اختلاف سے زمانہ جو آگے بڑھ رہا ہے، لباس میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور لباس جو ہے کچھ کلچر کو اپنا رہا ہے۔ تو آج سے کچھ سال پہلے، 40-50 سال پہلے، عام طور پر لوگ جو ہے کپڑا مارکیٹ سے خریدتے تھے، اور خریدنے کے بعد اسے ٹیلر کے پاس، درزی کے پاس سلوانے کا رواج تھا۔ لوگ اپنی مرضی کے مطابق سلوا کر استعمال کرتے تھے، اگرچہ کہ یہ طریقہ آج بھی جاری ہے، لیکن پہلے کے مقابلے میں یہ طریقہ کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ مارکیٹ میں ریڈی میڈ لباس دستیاب ہے، اور لوگ ریڈی میڈ کی طرف جو ہے زیادہ مائل ہو رہے ہیں، اور ریڈی میڈ کپڑے خرید کر کے استعمال کرنے کے عادی ہو رہے ہیں۔ تو آج بھی اگرچہ کہ طریقہ جاری ہے کہ کپڑا خرید کر سلانے کا رواج جاری ہے، لیکن عام طور پر سلے ہوئے کپڑے لوگ زیادہ استعمال کرنے لگے ہیں، اور سلوا کر پہننے کی جو دلچسپی ہے یہ بہت حد تک کمی آ رہی ہے۔ اس میں عوام بھی مبتلا ہیں اور خواص بھی مبتلا ہے۔ ان لباسوں میں اگرچہ کہ شرعی خرابی نہ ہو، اور یہ لباس پہن کر نماز پڑھنے میں بھی کوئی خلل نہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں، اگرچہ کہ اس صورت میں بھی اسلامی لباس پہننا ہی افضل اور بہتر ہے۔ مارکیٹ میں جو لباس مثلاً جو ہے پینٹ شرٹ ہے اور دوسری جو ہے چیزیں لباس کے طور پر مل رہا ہے،
اسے پہن کر اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو پڑھنے کی اجازت ہے، گنجائش ہے، لیکن بشرط یہ ہے کہ اس قدر سخت، اس قدر جو ہے چست نہ ہو کہ جس میں جو ہے تکلیف ہو اٹھنے بیٹھنے میں، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو وضاحت کے ساتھ ذکر کریں گے کہ ڈھیلے ڈھالے لباس میں اور جو ہے چست لباس میں کیا فرق ہے، اور کیا اس سے نماز وغیرہ کے متعلق کیا احکامات ہیں، ہم وہ بھی ذکر کریں گے۔ چست لباس کا مطلب کہ ایسا ٹائٹ کہ جسم میں اس طرح سے فٹ ہو گیا ہو کہ اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف۔ بسا اوقات اس قدر ٹائٹ پینٹ لوگ پہنتے ہیں کہ بیٹھ کر طہارت بھی نہیں کر سکتے، ایسی صورت میں وہ کھڑے ہو کر طہارت کرتے ہیں، جو کہ ایک عذاب کا سبب بھی ہے اور گناہ گاری والی بات بھی ہے۔ تو تقریباً چند دہائی پہلے یا چند جو ہے صدی پہلے کی بات ہے کہ علماء اکرام نے، بالخصوص ہندوستان کے اہل علم نے، پینٹ و شرٹ پہننے کی ممانعت کا فتویٰ جاری فرمایا تھا۔ اور پینٹ و شرٹ پہننے کے متعلق علماء اکرام نے ممانعت اس لیے کی تھی کیونکہ اس وقت یعنی 100 سال اس سے قبل جو ہے پینٹ اور شرٹ جو ایک خاص شعار تھا، یہ انگریزوں کا لباس جو ہے تصور کیا جاتا تھا۔ تو ایک زمانے میں پینٹ اور شرٹ کو جو ہے صرف انگریز پہنتے تھے، اس لیے اس لباس کو انگریزوں کے ساتھ خاص کر دیا گیا تھا، تو دوسرے لوگوں کو پہننے کے لیے ممانعت قرار دی گئی تھی۔ لیکن 100 سال کے بعد حالات نے کروٹ بدلا اور پینٹ اور شرٹ خاص شاعر انگریز نہ رہا، بلکہ اس کو سارے لوگ پہننے لگے اور جو ہے بلا تفریق مذہب و ملت لوگ استعمال کرنے لگے۔ اب اس میں مسلمانوں نے بھی دلچسپی دکھائی۔ اس دور میں پینٹ اور شرٹ پہننے کا مطلب تھا کہ انگریز ہے یا انگریزی لباس ہے، لیکن اس زمانے میں اگر کوئی پینٹ شرٹ پہنتا ہے، استعمال کرتا ہے، تو اس پر ہرگز انگریز ہونے کا حکم نہیں لگتا، کیونکہ یہ لباس عام ہو چکا ہے اور ہر کوئی جو ہے اسے اپنا رہے ہیں۔ بلا تفریق مذہب و ملت لوگ اس کو پہننے میں دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں، مسلمان بھی پہن رہا ہے، غیر مسلم بھی پہن رہا ہے، ہر مکتب فکر کے لوگ اسے ذوق و شوق سے پہنتے ہیں۔ لیکن اگر اس زمانے میں اگر کوئی پینٹ شرٹ استعمال کر لے تو اس کو جو ہے حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ شخص جو ہے انگریز ہے، کیونکہ یہ عام ہو چکا ہے۔ جب کوئی چیز عام ہو جائے تو وہ اس کو خاص کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو لہذا اس لیے عصر حاضر کے علماء اکرام و مفتیان اعظام نے ایسے پینٹ شرٹ پہننے کی اجازت دے دی ہے جس میں کوئی شرعی خرابی نہ ہو اور خصوصاً نماز میں خلل کا سبب نہ ہو۔ علماء اکرام کا ایک مسلمہ قاعدہ ہے اور مسلمہ اصول ہے کہ کم من احکام تختلف باختلاف الزمان، کتنے ہی ایسے احکامات ہیں جو زمانے کے اختلاف سے بدلتا ہے، کہ زمانہ وقت آگے جاتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اس کی وجہ سے احکامات بھی کچھ بدلنے لگتے ہیں۔ بس اسی طرح سے کہ 100 سال یا اس سے قبل جو ہے علماء اکرام نے پینٹ شرٹ کو انگریزوں کا خاص لباس ہونے کی وجہ سے ممانعت قرار دی تھی، لیکن بعد میں یہی لباس جب عام ہو گیا تو علماء اکرام نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ تو حالات کے بدلنے سے اور زمانے کی تبدیلی سے کتنے احکام بدل جاتے ہیں، لیکن یہ احکام شریعت کے مغایر نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، شریعت کے اگینسٹ نہ ہو کہ شریعت کے احکام کو توڑ کر جو ہے نیا مسئلہ یا جاری کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں اس بات کی وجہ ضروری ہے کہ عام طور پر جو مارکیٹ میں جینس پینٹ جو دستیاب ہے 2 طرح کے ہیں، ایک لوز ہے اور ایک جو ہے بالکل فٹ ہے، ٹائٹ ہے۔ جو ڈھیلا ڈھالا ہے اسے پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ اچھی طریقے سے بندہ جو ہے رکوع بھی کر سکتا ہے، سجدہ بھی کر سکتا ہے۔ تو ایسے لباس کو پہن کر جو بالکل لوز ہو اور سجدے کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی کراہت و قباحت نہ ہو، بالکل جو ہے نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ لیکن وہ لباس جو بالکل چست ہو، بالکل ٹائٹ ہو اور جسم سے چپکا ہوا ہو، اسے پہن کر رکوع سجود میں کافی تکلیف ہوتی ہے، ایسا پینٹ پہننے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ یہ تو نماز کی بات ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کا پینٹ پہننے سے آدمی کو بیٹھنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے کہ بندہ بیٹھ کر جو ہے کچھ کھا بھی نہیں سکتا ہے، پی بھی نہیں سکتا ہے، اس کے لیے کرسی لازمی ہے، جس کا اثر وقت پر ظاہر ہوتا ہے۔ جب استنجا کی حاجت ہوتی ہے تو بندہ بیٹھ نہیں پاتا، دشواری پیش آتی ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اس تکلیف سے بچنے کے لیے کھڑے کھڑے جو ہے پیشاب کرتے ہیں، کھڑے کھڑے طہارت کرتے ہیں، جو سخت ممنوع بھی ہے شرعی نقطہ نظر سے اور باعث جو ہے عذاب بھی ہے۔
ہرگز اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایسے چست لباس پہن کر کے کہ آپ کو نماز کی ادائیگی میں بھی تکلیف ہو اور جو ہے طہارت وغیرہ کی بھی تکلیف ہو، اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہو۔ تو جس کی شریعت کی خلاف ورزی کرنا پڑے، اس لیے مسلمانوں کو ایسے لباس سے دور رہنا ضروری ہے، کیونکہ اسلام ایک باضابطہ ایک ہر چیز کا نظام لے کر آیا ہے، اور جو ہے اس میں لباس کا بھی بہت اہم ترین دخل ہے۔ ایک ہے سنت کا لباس اور ایک ہے جائز کا لباس، ایک ہے مباح کا لباس۔ تو سنت لباس تو یہی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے ہیں، جو ہمارے اسلاف اکابرین بزرگان دین اہل اللہ استعمال کرتے ہیں، یہ ایک مہذب لباس ہے۔ اب اس کے علاوہ بھی جو لباس ہے، مثلا پینٹ شرٹ ہے، یہ مہذب لباس تو نہیں ہے، لیکن کوئی اگر پہنتا ہے تو یہ ناجائز بھی قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ اسی کو مباح کہا جائے گا۔ تو یہ حکم مردوں کے متعلق تھا کہ ٹائٹ پینٹ پہن کر کے اگر وہ نماز وغیرہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے مشکلات کا سامنا ہے، لہٰذا اس کے لیے بچنا ضروری ہے۔ اگر ڈھیلے ڈھالا پینٹ پہن کے نماز پڑھتا ہے تو اس میں اگر سجدے میں، رکوع میں، ارکان کی ادائیگی میں کوئی تکلیف نہیں ہے تو بالکل نماز ادا کر سکتا ہے۔ یہ حکم مردوں کے متعلق تھا۔ اب ایسے لباس کا عورتوں کے لیے استعمال کرنا سخت زہر اور باعث فتنہ اور باعث فساد ہے اور عذاب الہی کا سبب بھی ہے۔ پینٹ شرٹ بالخصوص ٹی شرٹ پہننے میں عورتوں کے لیے کئی طرح کی خرابیاں ہیں۔ نمبر 1، عورت سر تپا چھپانے کی چیز ہے۔ اس لباس کو پہننے کی صورت میں بے ستری ہوتی ہے جو سخت ناجائز اور حرام ہے۔ خرابی نمبر 2، خاتون کو ایسا لباس پہننا کہ جس سے ان کے بدن کا نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ کا پتہ چلے، اور یہ بات پینٹ و شرٹ، ٹی شرٹ اور ایسے ہی چوڑی دار پائجامے کے میں بدرجہ عتم پائی جاتی ہے، اس لیے اس طرح کا لباس عورت ہرگز استعمال نہ کرے۔ پینٹ شرٹ کا استعمال یا ایسے ٹائٹ لباس کا استعمال جو عورت کے جسم کو ظاہر کر دے اور جو ہے نشیب و فراز ظاہر ہونے لگے، اتار چڑھاؤ ظاہر ہونے لگے، تو اس طرح کے سخت اور اس طرح کا جو ٹائٹ فٹنگ لباس جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ مثلا اس میں سے ایک چوڑی دار پاجامہ بھی ہے یا پھر جو ہے لیگنس وغیرہ ٹائٹ لباس پہنتے ہیں، تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ اس میں جو ہے خواتین کے جو اعضاء مخصوصہ ظاہر ہوتے ہیں، تو شریعت مطہرہ میں اس کی ہرگز استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ اور جو ہے خرابی نمبر 3، اس دور پر فتن میں اس طرح کا لباس پہن کر عورت کا باہر نکلنا باعث فتنہ اور فساد ہے، جس سے بچنے کی شریعت نے سخت ترین تاکید کی ہے۔ اگر کوئی خاتون اس طرح کا سخت اور اس طرح کی جو ہے ٹائٹ لباس پہن کر اگر باہر جاتی ہے تو یہ بالکل فتنے کا سبب اور جو ہے فتنے اور باعث فتنہ ہے اور فساد کا ایک ذریعہ ہے، لہذا فساد اور فتنہ سے بچنا یہ ضروری ہے۔ تو ان کے لباس کی وجہ سے، سخت لباس پہننے کی وجہ سے، ٹائٹ لباس پہننے کی وجہ سے فتنے کا اندیشہ قوی رہتا ہے، لہذا ایسے لباس پہن کر خواتین کو باہر نکلنے کی سخت ترین ممانعت ہے، وعید ہے۔ اس طرح کے لباس پہننے میں مردوں سے تشابہ بھی ہے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو مردوں سے مشابہت اختیار کرنا سخت منع ہے، اور اسی طرح سے جو ہے مردوں کو عورتوں کی طرح مشابہت اختیار کرنے میں سخت منع کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مرد پر لعنت ہے جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت پر لعنت ہے جو مردانہ لباس پہنتی ہے۔ تو اگر کوئی مرد ہو کر عورتوں کی طرح لباس پہنے تو یہ بھی لعنت کا سبب ہے، اور اگر عورت ہو کر مردوں کا لباس پہنے تو یہ بھی باعث لعنت ہے۔ تو دو طریقے سے ممانعت کی گئی، ایک مشابہت اختیار کرنے کی ممانعت ہے اور ایک لباس پہننے کی اختیار ہے۔ مثلا جو ہے عورت جو ہے بالوں کو مرد کی طرح کٹا کر رکھتی ہے، تو اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تشابہ ہے۔ تو اسی طرح سے وضع قطع کے اعتبار سے یا بات چیت کے اعتبار سے یا پھر جو ہے لباس و ملابس کے اعتبار سے اگر ایک دوسرے کی مشابہت کرتے ہیں تو شریعت مطہرہ میں اس کی جو ہے سخت ترین وعید ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ابو داؤد شریف کی حدیث میں کہ اس مرد پر لعنت جو عورتوں کی طرح لباس پہنے اور اس عورت پر لعنت جو مردوں کی طرح لباس پہنے۔ تو لہذا وہ خواتین جو مردوں کی طرح لباس پہنتے ہیں اور مردوں کی طرح وضع قطع بنائے رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو کلمات نکلے ہیں کہ لعنت، تو یقیناً جو ہے ایسی خواتین لعنت کے مستحق ہو رہی ہیں۔
اس لیے مسلمان عورتوں کو پینٹ شرٹ، ٹی شرٹ، چوڑی دار پائجامہ اور ہر وہ لباس جو غیر شرعی ہو یا اس سے پردہ پوشی نہ ہوتی ہو ہرگز استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جو والدین اپنی بچیوں کو اور جو ہے اس طرح کا لباس پہناتے ہیں یا اس پر راضی رہیں یا پہننے پر منع نہ کرے، وہ بھی اس جرم کے برابر شریک ہے۔ اگر بچی نابالغ ہے، اس کو پہناتے ہیں تو بچی کی کوئی ذمہ داری، بچی کا کوئی قصور نہیں ہے، والدین کا قصور ہے، پہنانے والوں کا قصور ہے، پہنانے والوں کو گناہ ہے۔ ہاں لیکن بچی بڑی ہونے کے بعد اگر اپنی مرضی سے پہننے لگے تو وہ بھی جو ہے شریعت اس سے جو ہے مسئول اور شریعت کا اس کے اوپر مواخذہ ہوگا۔ تو اگر چھوٹی بچیوں کو یا پھر جو نابالغ بچیوں کو یا سیانی بچیوں کو اگر ماں باپ پہنائے تو ماں باپ ذمہ دار ہیں، اور بڑی ہونے کے بعد اگر پہنتی ہیں اور ماں باپ پہنانا چاہتے ہیں تو ماں باپ بھی ذمہ دار ہے، خود وہ بھی ذمہ دار ہے، پہننے والے بھی ذمہ دار ہیں۔ تو اس پر جو ہے اس طرح کے لباس پہنانے میں کیا گناہ اور عذاب الہی کا حقدار بھی ہے۔ فتویٰ عالمگیری میں ہے کہ والثوب الرقیق الذی یصف ما تحتہ لا تجوز الصلاۃ فیہ، کہ ایسے جو ہے لباس جو بالکل باریک ہو کہ جس سے جو ہے اعضاء ظاہر ہوں تو اس سے جو ہے نماز جائز نہیں ہے۔ یہ خواتین کے متعلق مسئلہ ہے۔ مثلاً ایسی اوڑھنی کہ جس سے جو ہے بال کی سیاہی ظاہر ہو جائے، یعنی بال نظر آ جائے، ایسی اوڑھنی مارکیٹ میں دوپٹے اوڑھنی ایسے باریک ہیں، باریک جو ہے دستیاب ہیں، بالکل باریک سے باریک ہیں۔ تو اس طرح کے کوئی اگر اوڑھنی لے کہ جس سے بال نظر آئے، یا ایسے لباس جس سے ستر عورت نہ ہو سکے، یعنی لباس براہ نام ہے لیکن اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں، تو اس طرح کا لباس جو ہے بالکل حرام ہے۔ اور حرام کے ساتھ ساتھ اگر کوئی نماز پڑھنے لگے ایسی لباس سے تو ان کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ جس کپڑے سے بال کی سیاہی چمکے اس کو پہننے کی ممانعت ہے، تو وہ کپڑا جس سے اعضاء دکھنے لگے، نشب و فراز ظاہر ہو، تو اس کو پہننے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو عام حالات میں اگر پہنتی ہیں تو یہ حرام ہے، اور نماز میں اگر پہنتی ہے تو نماز بھی نہیں ہے، اور زیادہ عذاب کا اور زیادہ جو ہے گناہ گاری کا کام ہے۔ اور نشب و فراز کا مطلب یہ ہے کہ خاتون جس نے ایسے تنگ لباس اور ایسے چست لباس پہنی ہے کہ اس کے جو اعضاء ظاہر ہونے لگیں، یعنی اتار چڑھاؤ ظاہر ہونے لگیں، تو اس سے جو ہے بچنا اور اس سے جو ہے رکے رہنا، اجتناب کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ فقہاء اکرام کا یہ اصول مذکور ہوا کہ زمانے کے بدلنے سے بہت سے احکام اگرچہ کے بدل جاتے ہیں، یوں ہی عرف عادت اور عموم ولوا تعامل الناس، حاجت و ضرورت سے بھی بہت سے احکام میں فرق پڑتا ہے، اور شریعت نے اس کا بھی اعتبار کیا ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والعرف فی الشرع اعتبار ولذا علیہ حکم، علم ان الاعتبار العادت والعرف رجع الیہ فی مسائل کثیرہ، کہ عرف میں شرع میں عرف کا اعتبار ہے، شریعت مطہرہ میں جو عرف عام یعنی عادت، حاجت، ضرورت، لوگوں کو اس کام میں واقع ہو جانا، تو شریعت میں اس کا اعتبار ہے، اس لیے حکم اس پر دائر ہوتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ شرع میں عرف عادت کا اعتبار ہے، بہت سے مسائل ہیں کہ ان کی طرف رجوع و ثابت ہے، اسی لیے کہا گیا کہ الثابت بالعرف کثابت بالنص، عرف سے ثابت شدہ حکم جو ہے نص یعنی دلیل سے ثابت شدہ حکم کی طرح ہے۔ تو بہت سارے احکامات عرف کی وجہ سے جواز قرار دیا جاتا ہے، لیکن خواتین کو پینٹ شرٹ پہننا یا پھر جو ہے مردوں کی طرح وضع قطع پہننا یا جنس پینٹ پہننا یہ عرف نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنے لیے آسانی کے لیے اور ایک عریانیت کو فروغ دینے کے لیے اور بے حیائی کو عام کرنے کے لیے خواتین نے اپنایا ہے، یہ عرف نہیں ہے۔ اگر اس کے بجائے خواتین یا عورتیں یا لڑکیاں اگر مہذب لباس جو شلوار کرتا پائجامہ ہے، اوڑھنی ہے، اگر یہ پہنے تو یہ بہت وہ اپنے دائرے میں اچھی بھی رہیں گی اور یہ لباس ان کے لیے مناسب بھی رہے گا، اور اس میں کوئی فرق، کوئی کراہت و قباحت کی بات نہیں ہے۔ بہت ساری یونیورسٹی میں پینٹ شرٹ پہننے پر خواتین پر پابندی ہے، اور بالکل ان پر لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے شلوار اور کرتا جو ہے اپنائے، اور اوڑھنی لازم قرار دیا گیا۔ تو ایسے بہت ساری یونیورسٹی ہیں جن پر یہ چیز کو لاگو قرار دیا گیا، اور بہت سے یونیورسٹی ایسے بھی ہیں، ایسے ادارے ایسے ہیں کہ جہاں پر جو ہے بالکل آزادی دی گئی، اختیار دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک فطری بات ہے، بندہ اگر سوچنے لگے تو اس کے نفع نقصان بالکل سامنے ہے کہ خاتون اگر ایسے غیر مہذب لباس پہن کر پینٹ شرٹ وغیرہ کے ذریعے باہر جاتی ہے تو فتنے کا قوی اندیشہ ہے، اور جو ہے آپ حالات کے حساب سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے حالات
بدل رہے ہیں اور کس طرح سے جو ہے آئے دن جو ہے جرائم ہوتے رہتے ہیں اور چھیڑ خانی کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک حد تک ذمہ دار وہ خواتین بھی ہیں جو لباس غیر مہذب پہن کر نکلتے ہیں اور اپنے جو ہے حسن کو، اپنے خوبصورتی کو ظاہر کر کے جو ہے سڑکوں پر اور جو ہے روڈوں پر وہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے فتنہ فساد ہو رہا ہے اور زمانہ اس سے بات جو ہے لوگوں سے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، لوگ اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو ان فسادوں اور فتنوں کو ختم کرنے کے لیے شریعت کے جو احکامات ہیں تو اس کی عمل آوری ہی ضروری ہے۔ وہی ایک واحد ذریعہ ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرے سے ان فساد کو دور کیا جا سکتا ہے، ان بگاڑ کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ جب تک اس وقت تک جب تک کہ شریعت کی مکمل پابندی نہ ہو اور شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے اصول کو جب تک اپنانے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے معاشرہ، ماحول اصلاح کی طرف گامزن نہیں ہوگا۔ علامہ ابن شابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان عبارتوں کی روشنی میں کہ جو اپنے زمانے کے حالات اور عرف عادات سے ناواقف رہے تو وہ جو ہے گویا کہ جاہل ہے۔ یعنی عرف کا مطلب جو چلن ہے، جن چیزوں کا چلن ہے معاشرے میں، تو معاشرے میں جن چیزوں کا چلن ہے، جو رواج پا چکا ہے اور لوگ اس میں جو ہے ملوث ہو چکے ہیں، عموم بلوا، تعامل ناس اور لوگوں کی ضرورت یا حاجات ہے، تو ان چیزوں کو جو مفتی نہ جانے یا جو عالم نہ جانے، تو کہا گیا کہ حقیقت میں وہ عالم ناواقف ہے۔ تو جبھی بھی علماء اکرام فتویٰ دیتے ہیں تو وہ حالات اور زمانے کے اعتبار اور لوگوں کے معاملات کو دیکھتے ہوئے اور ان کے جو ہے غور و فکر کرتے ہوئے دیتے ہیں۔ اسی لیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مفتیان اکرام پر انگلی اٹھا دی جاتی ہے، مفتیان اکرام کو برا بھلا کہہ دیا جاتا ہے، جبکہ مفتیان اکرام حالات کے تقاضے اور زمانے کے نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے فتویٰ صادر کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے لوگوں کا جو ہے علماء پر انگلیاں اٹھانا اور علماء اکرام کے حلال و حرام جن چیزوں کو شریعت کی روشنی میں انہوں نے کیا ہے ان پر انگلی لگانا یا پھر ان پر تنقید کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ علماء اکرام مفتیان اعظام زمانے کے حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے اور لوگوں کی ضروریات اور لوگوں کی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی فتویٰ دیتے ہیں۔ مثلاً پینٹ شرٹ یا جینس پینٹ پہننے کے متعلق اگر فتویٰ طلب کیا جائے گا تو مفتیان اکرام یہی کہیں گے کہ یہ مردوں کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے ناجائز ہے، تو اس کو قبول کر لینی چاہیے۔ اب کوئی اس کے اوپر تنقید کرتا ہے کہ بھئی مردوں کے لیے جائز قرار دیا گیا، عورتوں کے لیے کیوں نہیں جائز قرار دیا گیا، عورتوں کے لیے بھی جائز ہونا چاہیے، تو یہ جو ہے اہل علم کے جو ان کی فکر ہے، ان کی جو مستنبطہ مسائل ہے، ان پر تنقید کرنا ہوا تو کیونکہ خواتین کے احکامات الگ ہیں، ان کے لیے شلوار کرتا ہی ان کے لیے مہذب ہے، اسی لیے ان کو وہی لباس پہننا چاہیے، اسی طرح کے لباس میں ان کو رہیں تو یہ مناسب ہے اور یہ زیادہ پردے کے خیال، یعنی جب فتویٰ دیا گیا تو خواتین کے پردے کا معقول اور مکمل لحاظ رکھا گیا ہے۔ ان عبارتوں کے روشنی میں جو اب تک ہم نے ذکر کیا ہے کہ اب پائجامہ، پینٹ جب بھی بولا جائے گا اس سے مراد وہ پینٹ ہوگا جو خلاف شرع نہ ہو اور جسے پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی خلل و حرج واقع نہ ہو۔ اس کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، حالات زمانے کے بدلنے سے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں۔ اصل میں عصر حاضر میں جب پائجامہ یا پینٹ پہن کر نماز پڑھی جاتی ہے تو اس میں اکثر لوگ افراد و تفرید کا شکار نظر آتے ہیں، کچھ زیادتی کر دیتے ہیں، کچھ کمی کر دیتے ہیں۔ بعین طور کے کچھ لوگ اتنا لمبا پائجامہ پہنتے ہیں کہ ٹخنے چھپ جاتے ہیں۔ پائجامہ پہنے یا پینٹ پہنے ایک ہی بات ہے، لیکن ایسا لباس جو چست ہو، اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہو، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اب پائجامہ ہو یا پینٹ ہو، اس کو اتنا لمبا کیا گیا کہ اس کے ٹخنے تک چھپ گئے، تو جس کو چھپانے کا حکم نہیں ہے۔ اسی طرح سے کچھ اتنا اوپر اٹھا لیتے ہیں کہ اس پر جو ہے پائجامہ کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ اس کو آپ لوور کہہ سکتے ہیں، تو گویا کہ اتنا نیچا ہے کہ ٹخنے تک چھپ گئے، اتنا اونچا اٹھا لیا گیا کہ پنڈلیاں تک نظر آ رہی ہے، تو یہ افراد و تفریط ہے۔ ایک نے ایسا بڑھا دیا کہ اس کے ٹخنے چھپ گئے، ایک نے ایسا اٹھا دیا کہ اس کے جو ہے پنڈلیاں نظر آنے لگی اور اس کو پائجامہ کا اطلاق ہی نہ ہونے لگا۔ تو جس کو اس زمانے میں ماڈرن اور پروفیشنل کہلانے والے لوگ استعمال کرتے ہیں، جو سراسر غلط ہے۔ جی جس کو اس زمانے میں ماڈرن اور پروفیشنل لوگ استعمال کرتے ہیں وہ سراسر غلط ہے۔ کچھ لوگ پائجامہ کا الٹا موڑ لیتے ہیں تاکہ اس کے
ٹخنے نظر آ جائیں اور پھر نماز کے بعد جو ہے اس کو جو ہے کھول دیتے ہیں، یہ تمام وہ طریقے ہیں جو بالکل غلط طریقہ ہے۔ اس کے ہم وضاحت کریں گے باری باری سے، ابواب کے اندر میں ہم یہ بات ذکر کریں گے کہ نماز میں ٹخنے کو، پائجامے کو موڑنا کیا ہے، چھوڑنا کیا ہے، اٹھا لینا کیا ہے، یہ سب ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسلام دین حنیف ہے، مذہب مستقیم ہے، اس میں افراد و تفرید کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک آدمی نے ٹخنا چھپا دیا یہ بھی غلط ہے، ایک آدمی نے پنڈلیاں بتا دی یہ بھی غلط ہے۔ تو گویا کہ پاجامے کا یا پینٹ کا جو نیچے حصے کا جو سطح ہے وہ ٹخنا سے اوپر رہنا چاہیے، یعنی ٹخنے نظر آئیں، بس ٹخنا نظر آ گیا کافی ہے۔ شریعت یہی مطالبہ کر رہی ہے اپنے چاہنے والوں سے، اپنے ماننے والوں سے، کہ آپ کا ٹخنا نظر آنے لگیں، چاہے وہ نماز میں ہو چاہے وہ غیر نماز میں ہو۔ اب اس کے بعد جو ہے پاجامہ یا پینٹ جب شلوار سلوایا جائے یا اس وقت ٹخنے تک سلوایا جائے تو اس سے ٹخنے بھی نہ چھپے، موڑنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ابتدائی میں ایسے معاملات اپنا لیے جائیں کہ ٹخنے نہ چھپنے پائے اور ٹخنے سے اوپر تک ماپ دے کر کے جو ہے پاجامے یا پینٹ سلوایا جائے تو یہ اچھا طریقہ ہے، لیکن یہ طریقہ اس وقت اپنایا جا سکتا ہے جب کہ آدمی سلوا کر پہنے۔ اور ہم اوپر واضح کر چکے ہیں کہ اس زمانے میں عام طور پر لوگ ریڈی میڈ خریدتے ہیں، اور ریڈی میڈ کا جو سلوائی ہوتی ہے وہ ڈھیلی ڈھالی ہوتی ہے، اور جو ہے وہ ٹخنوں کے نیچے تک بالکل پیر تک لے لیا جاتا ہے ماپ اس کا، تو اس لیے ذرا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی سلوائے تو اس میں ایک سہولت رہتی ہے کہ وہ ٹخنے سے اوپر تک سلوا سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کمپنی نے ہر شخص کے لیے الگ الگ ناپ تیار کیا ہوا نہیں ہوگا، بلکہ ایک اندازے سے فل سائز بول کر وہ تیار کر لیتے ہیں، وہی مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ اب ہر شخص اس کو اپنے اپنے ناپ سے مطابق پینٹ ملنا مشکل ہے، کیونکہ وہ اب خواہی نہ خواہی فل سائز والا خریدنا پڑتا ہے، اب چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ بلکہ جینس پینٹ ڈھیلے والے تو اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ پیروں کے تلووں بھی نیچے چلے جاتے ہیں، اور اس کے چھوٹے مارکیٹ میں بھی دستیاب نہیں ہے، اگر ہے تو وہ بچوں کے لیے ہے۔ تو ریڈی میڈ جو بنایا جاتا ہے بالکل ٹخنوں کے نیچے سے تلووں تک لے لیا جاتا ہے، یہ فل سائز اس کو کہا جاتا ہے، اور بندہ جو ہے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خریدتا ہے، اور خریدنے کے بعد پہنتا ہے۔ جب بندہ پہنتا ہے تو پھر اس کے ٹخنے اور تلوے چھپ جاتے ہیں۔ اب ایسے پینٹ کو پہن کر نماز پڑھنے کی کیا صورت ہوگی؟ کیا ویسے ہی چھوڑ دیں یا اسے موڑ دیں؟ اس کے لیے ہمیں احادیث کریمہ پر غور و فکر کی ضرورت ہے کہ جب کسی نے بازار سے پینٹ خریدا اور اس کے جو پینٹ کا جو نیچے کا جو پائچہ ہے وہ جو ہے ٹخنوں کو بھی چھپا دیا اور جو ہے وہ تلووں کو بھی چھپا دیا، اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ یا یوں ہی لٹکائے رہنے دیں یا پھر اس کو موڑ لیا جائے؟ دو صورتیں ہیں، یا تو لٹکا کے رکھیں یا تو موڑ لیں۔ اب دونوں کی کیا صورتیں ہو سکتی ہے، ہم اس کا ذکر کرنے ہی والے ہیں۔ سلسلے میں ہمیں دو طرح کی حدیثیں ملتی ہیں، ایک میں حکم ہے کہ کپڑا موڑنا منع ہے، اور یہ مطلق ہے۔ ایک بات ذہن نشین رکھے کہ حدیث شریف میں کپڑا موڑنے کے متعلق منع کیا گیا ہے۔ مثلا یہ آستین ہے، آستین کو اس طرح سے موڑنا یہ عام حالات میں بھی منع ہے، اور نماز میں تو اور زیادہ منع ہے، کیونکہ کپڑے کو کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ مکمل طریقہ ہے۔ جب آستین یہاں تک ہے تو یہ آستین یہیں تک رہے گا۔ آستین کو موڑنے کا کیا مطلب؟ آستین کو موڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آستین کو جو ہے اس طرح سے موڑ کر جو ہے ڈیزائننگ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ کپڑا موڑنا یہ کیا ہے؟ منع ہے۔ اس لیے فقہاء اکرام نے کپڑا موڑنے کو مکروہ سے تعبیر کیے ہیں کہ کوئی کپڑا موڑ رہا ہے تو گویا کہ وہ مکروہ کام کر رہا ہے، ناپسندیدہ کام کر رہا ہے، برا کام کر رہا ہے۔ تو حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ کپڑا موڑنا منع ہے، اور یہ مطلق ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ کپڑا ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اگر ٹخنے سے نیچے کپڑا ہو تو اس میں کیا ہے؟ تکبر ہے، گھمنڈ کے طور پر ہے تو منع ہے، جیسا کہ عنقریب ہم اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھنا بھی منع ہے، اور کپڑا اگر ٹخنے سے نیچے ہے تو اس کو موڑنا بھی منع ہے۔ دونوں صورتیں بھی منع ہے، اس کو موڑ بھی نہیں سکتے اب اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ لیکن کوئی بندہ بازار سے خریدا ہے تو اتنا بڑا ہے کہ وہ جو ٹخنے چھپے ہوئے ہیں، تلوے چھپے ہوئے ہیں، اب وہ ٹخنا چھپا ہوا، تلوا چھپا ہوا ہے، تو یہ بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ٹخنا ڈھپ گیا تو منع ہے۔ اب اس کو بندہ ٹخنا دکھانے کے لیے اس کو موڑ دے گا، یہ بھی منع ہے۔ تو دونوں بھی صورتیں مکروہ ہے، لیکن اس کے اندر جو فقہاء کرام نے تطبیق دی ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو کپڑا ٹخنے سے نیچے رہے تو
یہ اس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ٹخنے سے نیچے کپڑے کا ہونا یہ باعث تکبر ہے۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ لوگ جو ہے ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھتے تھے، اور بسا اوقات لوگوں کا تو یہ معمول تھا کہ کپڑا اس طرح سے وہ تہمند وغیرہ پہنتے تھے اور چادر وغیرہ لوگ باندھتے تھے، اور اتنا جو ہے نیچے لٹکا ہوا ہوتا تھا، اتنا نیچے لٹکا ہوا ہوتا تھا کہ وہ اپنی بڑائی اور شان کو بیان کرنے کے لیے وہ سامنے چلتا تھا تو 3 4 5 میٹر تک کپڑا جو ہے اس کے پیچھے جو ہے نا گھسیٹتا ہوا جاتا تھا۔ تو اور بسا اوقات کچھ ایسے بھی امیر کبیر لوگ تھے جو اپنے کپڑے کو سنبھالنے کے لیے پیچھے جو ہے 3 2 خادموں کو رکھتے تھے، جو ان کے خادم جو ہے ان کے کپڑے کو پیچھے سے ایسا اٹھا کے رکھتے تھے تاکہ وہ کپڑا کہیں جو ہے میل کچیل نہ ہو جائے۔ اگر زمین جو ہے صاف ہے، ہموار ہے تو یوں ہی چلتے تھے، اور ان کا جو کپڑا، ان کی جو چادر تھی 3 4 میٹر جو ہے وہ بالکل جو ہے زمین پہ جو ہے وہ گھسیٹتے ہوئے وہ شخص جاتا تھا۔ اور بسا اوقات اگر روڈ میں ہے یا کوئی جگہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے تو وہ خادم وغیرہ ان کے کپڑے کو ایسا اٹھا لیا کرتے تھے۔ عرب میں یہ دستور اور رواج تھا۔ انہی حالات اور انہی جو ہے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے کپڑا جو لٹکانا کا معاملہ ہے یہ کیا تکبر ہے۔ لوگ اس طرح سے کیوں کپڑا لٹکاتے تھے، پیچھے خادم رکھ کر کپڑے کو اٹھا لیا کرتے تھے، یہ تکبر کی وجہ سے اور گھمنڈ کی وجہ سے، اپنی شان اور اپنی جو ہے کبریائی کو بیان کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے، جبکہ شان اور کبریائی تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کو، بندے کو تو عاجزی کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احوال اور ان کے معاملات دیکھے۔ شان اور کبریائی کا مطلب ہوتا ہے کہ عظمت، جلال، بزرگی اور جو ہے بڑائی، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی یہ روا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بندے کے لیے نہیں ہے۔ بندے کو تو عاجزی کرنی ہے، بندے کو تو انکساری کرنی ہے، تواضع اختیار کرنا ہے، بندے کو جھکنا ہے۔ بندہ اگر تکبر سے اٹھائے گا، تکبر کرے گا لباس کے ذریعے سے، کپڑا لٹکانے کے ذریعے سے، تو شریعت اس کو برداشت نہیں کرے گی۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات میں، جن تناظر میں کپڑے کو جو ہے نیچے لٹکانے کی ممانعت کی تھی، وہ وقت اور حالات یہ تھے جو میں نے ذکر کیا کہ تکبر کا معاملہ تھا۔ لیکن فی زمانے نا لوگ جو گھٹنے سے، لوگ ٹکنے سے جو نیچے جو پائجامہ ہو یا پھر جو ہے پینٹ ہو جو لٹکتا ہے، کیا اس زمانے میں تکبر ہے یا نہیں ہے، یہ بات غور کرنے والی ہے۔ آپ نے پینٹ خریدا اور بازار سے پینٹ خریدا، آپ کو مجبوری تھی، خریدنا تھا، آپ کے جو ہے گھٹنے ٹخنے سے نیچے کا نہیں مل رہا تھا، تو آپ جو ہے فل سائز میں جو ہے نا ایسا پینٹ خریدا جو ٹخنے سے نیچے آ رہا ہے۔ اب آپ اس کو پہن کر چل رہے ہیں، ہم پہن کے اس کو چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تو کیا ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات ہے کہ ہم اس کو تکبر کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ کیا یہ بات ہمارے ذہن میں ہے؟ کیا ہم اس بات کو سوچ رہے ہیں؟ کیا معاشرہ اس بات کو سوچ رہا ہے؟ کیا لوگوں کو یہ بات جو ہے ذہن میں آ رہی ہے کہ اس کے جو پینٹ کا جو حصہ ہے وہ نیچے لٹک رہا ہے، یعنی ٹخنے سے نیچے ہے، تو گویا کہ یہ اس کے اندر تکبر ہے؟ تو کیا یہ بات ہمارے معاشرے میں ہے یا نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ پیچے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے کے متعلق کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ تکبر کی علامت ہے، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ تکبر اور کبریائی کو بیان کر رہا، اپنے شان کو بیان کر رہا، اپنے عظمت کو بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک مجبوری کے شکل میں لوگ پہنتے ہیں، یا پھر جو زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ ایک فیشن ہو گیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات میں ٹخنے سے نیچے کپڑا پھیلانے کو، کپڑا نیچے کرنے کو منع فرمایا تھے تکبر کی وجہ سے، اور اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے، یختص برحمت من یشاء، جو قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اپنے رحمت کو خاص کر دیتا ہے۔ اس آیت کی وضاحت میں جو ہے مسلم شریف کی حدیث کو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت قیامت کے دن ان لوگوں کی طرف نہیں فرمائے گا کہ جو لوگ اپنے کپڑوں کو نیچے لٹکاتے ہیں، تکبر کی وجہ سے کپڑے نیچے لٹکاتے ہیں۔ تو جو کپڑے تکبر کی وجہ سے نیچے لٹکاتے ہیں اور جو ہے زمین پہ جو پھسلاتے ہیں، زمین پر جو ایک جھاڑو دیے کہ مانند جو ہے گویا کہ ان کا کپڑا رہتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے تکبر کرنے والوں پر جو ہے وہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ الکبر ردائی، تکبر جو ہے یہ میری چادر ہے،
تکبر، کبر، بڑائی، عظمت و جال، شان، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ الکبر ردائی، تکبر تو میری چادر ہے۔ اگر کوئی بندہ تکبر کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی چادر کو کھینچ رہا ہے، اللہ کی چادر کو وہ کھینچ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کے جسم میں کوئی چادر ہے، کوئی کھینچے تو کیسی تکلیف ہوگی؟ تو گویا کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی چادر کو کوئی کھینچ رہا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر ممانعت قرار دی گئی کہ تکبر کی وجہ سے کپڑا لٹکانا بالکل منع ہے۔ ہاں، لیکن کیا یہ جائز ہو سکتا ہے؟ اب تکبر تو نہیں ہے ہمارے معاشرہ میں، سماج میں کوئی تکبر کی وجہ سے پینٹ نہیں لٹکاتا ہے۔ تو اسی لیے اب یہاں پر فقہاء کرام نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تکبر کی وجہ سے جو ہے یہ کپڑا لٹکانا یہ منع ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ٹخنے کے نیچے لباس کی جب ممانعت آ گئی ہے تو اس ممانعت کو فقہاء کرام نے فرمایا کہ ہم اس ممانعت کو لیں گے، لیکن اس کو ہم تکبر نہ پانے کی وجہ سے ہم اس ممانعت کو ہم ہلکے درجے میں لے کر اس کو مکروہ تنزیہی قرار دیں گے۔ تو عمومی حالات میں، عمومی طور پر اگر کوئی اپنے پائجامے کو ٹخنے کے نیچے رکھتا ہے تو گویا کہ اس کے لیے جو یہ حکم لگے گا شریعت کی طرف سے، فقہاء اکرام کے جو ہے نظر میں اس کو کہا جائے گا کہ اس کا یہ عمل مکروہ تنزیہی ہے۔ یعنی مکروہ کی جو دو قسم ہے، ایک حرام کے قریب مکروہ تحریمی اور ایک جو ہے تنزیہی جو ناپسندیدہ ہے، برا ہے۔ تو گویا کہ ٹخنے سے نیچے کپڑے لٹکانا یہ مکروہ تنزیہی ہے، لیکن کپڑے کو اس طرح سے موڑنا یہ تو مکروہ تحریمی ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہی ہے کہ پینچوں کو چھوڑ دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ دونوں صورتیں بھی قباحت ہے، لیکن یہ موڑنا زیادہ برا ہے، چھوڑنا بھی برا ہے، لیکن یہ کم برا ہے۔ جب دو برائی ایک ساتھ آ جائیں تو جس میں ہلکے درجے کی برائی ہو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو مکروہ تحریمی اور تنزیہی میں تقابل ہوا ہے، تو تنزیہی کو اپنایا جائے گا، تحریمی کو اپنایا نہیں جائے گا۔ جی ہاں، کیونکہ موڑنا، کپڑا موڑنا بھی برا ہے۔ نہیں، حکم تو نہیں ہے بندہ، حکم تو یہی ہے کہ ٹخنے کے نیچے سے لباس ہو ہی نہیں، یہ حکم ہے۔ لیکن اگر کسی نے لے لیا ہے، ہاں، جب دو چیزیں سامنے آ جاتے ہیں اور دونوں جو ہے شریعت نے دونوں پر جو ہے ممانعت کی جو ہے قید لگائی ہے، تو دونوں میں دیکھیں گے کہ ہلکے درجے، یعنی جس کے اندر دونوں میں جو ایک سخت ہے اور ایک ہلکا ہے، تو جس کے اندر سخت ممانعت ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، جس کے اندر ہلکی ممانعت ہے، کم ممانعت ہے، جس کے اندر کچھ تخفیف کی گنجائش نکل سکتی ہے، تو جو اخف ہو یعنی ہلکا ہو تو اس کو اپنایا جائے گا۔ تو یہ جو موڑنا ہے یہ مکروہ تحریمی ہے، اور پیچے کو یوں ہی چھوڑنا جو ہے یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تحریمی اور تنزیہی جب ایک ساتھ آ جاتا ہے یا ایک ساتھ آ جائے تو ہم مکروہ تنزیہی کو عمل کریں گے، مکروہ تحریمی کو ترک کریں گے، مکروہ تحریمی پر عمل نہیں ہوگا۔ تو الا ماشاءاللہ تکبر و گھمنڈ کے طور پر ہمارے معاشرے میں پائجامے یا پینٹ کو نیچے نہیں لٹکاتے ہیں، اس لیے یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور اس میں عوام کے ساتھ ساتھ خواص بھی شامل ہے۔ الا ماشاءاللہ کیونکہ اگر وہ خود نہیں پہنتے تو ان کی اولاد پہن رہی ہوتی ہے، یا کم سے کم وہ منع بھی نہیں کرتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ لوگ اس وعید میں شامل نہیں ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکانے کی ممانعت صادر فرمائی ہے، کیونکہ اس میں جو ہے غرور گھمنڈ سے لٹکانے والوں کے لیے وعید اور عذاب کی خبر ہے۔ یہاں غرور گھمنڈ نہیں ہے تو وعید میں داخل نہیں، کپڑا موڑنا مطلق ہر حال میں منع ہے۔ اس لیے اب مناسب راستہ یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنا پینٹ پہنے جو ٹخنے کے نیچے تک ہو اور وہ بطور غرور گھمنڈ نہ ہو تو وہ پینٹ کو اپنی حالت پر چھوڑ دے، اور اس صورت میں نماز زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہوگی، جس سے نماز میں خرابی نہیں آئے گی۔ اور اگر موڑے گا، چاہے وہ پیروں کی طرف سے ہو یا کمر کی طرف سے ہو، مکروہ تحریمی ہوگی۔ اب موڑنا دو طریقے سے ہے، ایک پینٹ کے جو پیروں کی طرف سے اس کو پینچوں کو موڑ دیتے ہیں ایک طریقہ، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کمر کے اوپر جو کمر کے پاس جو بیلٹ ہے یا ازار بند ہے وہیں پر اس کو کھونچ دیتے ہیں تاکہ پینٹ جو ہے یا پائجامہ جو اوپر ہو جائے۔ تو یہ دونوں بھی صورت ہیں، چاہے آپ نیچے سے موڑ دیے یا اوپر سے اس کو کھونچیے، دونوں بھی صورت مکروہ تحریمی ہے۔ لہذا جس کا اگر یہ عمل نماز میں ہو گیا تو آپ کو معلوم ہے کہ نماز کو لوٹانا واجب ہے، کیونکہ مکروہ تحریمی والے عمل سے نماز کو لوٹانا واجب ہے، اس لیے ہرگز کپڑا نہ موڑا جائے۔
اب قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی شرعی حیثیت چند احادیث کو ہم باری باری ذکر کریں گے اور چند احادیث کا ہم جائزہ لیں گے، اس کو ثابت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس حدیث کو ذکر فرما رہے تھے کہ کپڑا جو ہے کوئی اگر ٹخنے کے نیچے سے چھوڑے رکھتا ہے تو اس کے لیے وعید ہے، وعیدوں کا ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت خاصہ اس کی طرف رحمت خاصہ سے نظر نہیں فرمائے گا اور اس کو گناہوں سے پاک و صاف نہیں کرے گا۔ جو وعیدوں کا ذکر ہو رہا تھا تو اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تہبند پہنتا ہوں تو میرے دائیں طرف جو ہے تہبند کا جو ایک حصہ ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے، میں جب تہبند پہنتا ہوں تو میرے دائیں طرف کا حصہ وہ نیچے چلا جاتا ہے، یعنی ٹخنے کے نیچے چلا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشارے سے فرمایا کہ جو میں وعید کا ذکر کر رہا ہوں، جو میں کپڑا لٹکانے کے متعلق جو وعید ہے، جو تاکیدات ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، جو میں یہ بات ذکر کر رہا ہوں یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو میں وعید کا ذکر کر رہا ہوں یہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ اس کے اندر شامل نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل مبارک پر تکبر اور گھمنڈ کا شائبہ تک نہیں ہے، تکبر اور گھمنڈ کا شائبہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ آپ کے لیے یہ حکم نہیں ہے، آپ تو اس سے مستثنیٰ ہیں، آپ تو اس سے بری ہیں۔ تو اس سے بات واضح ہوئی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جانب تخنے سے لٹکنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا کہ یہ آپ کے لیے درست ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ہو جاتا ہے میرے ساتھ، ایسا میرے ساتھ ہوتا ہے، تو حضور نے ان کے لیے تخفیف فرما دی۔ تو نفس مسئلہ یہ ہے کہ ممانعت کی جو وجہ ہے وہ تکبر اور گھمنڈ ہے، اور جہاں پر نہ پایا جائے تو پھر بھی اس کے لیے کراہت تنزیہی ہے۔ رہی بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جائز قرار دینا، تو یہ ان کی خصوصیات ہے اور ان کے لیے یہ شان ہے، ان کی یہ شان اور ان کے شایان شان ان کے لائق ہے، کیونکہ صحابہ اکرام میں سے بعضوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کو جائز قرار دیا جو عام لوگوں کے لیے درست نہیں ہے۔ جی ہاں، یحل لکم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے مرضی سے حلال کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے حرام کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے کی اجازت دی، ایک صحابی رسول کو حضرت سراقہ کو سونے کا کنگن، سونا جو سب جانتے ہیں یہ حرام ہے، منع ہے، نہیں پہن سکتا ہے مرد، لیکن حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا کنگن پہنوا دیا۔ تو وہ صاحب شریعت ہیں، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے۔ قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ یحل لکم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، وہ تمہارے لیے اشیاء کو حلال کرتے ہیں، وہ تمہارے لیے اشیاء کو حرام کرتے ہیں۔ حلال اور حرام کی چابی اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار نہیں ہے، اختیار حضور کو نہیں ہے، تو یقیناً وہ جاہل مطلق ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضائل اور عظمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے عطا کیا ہے اس سے وہ ان کے دلوں میں اللہ کے نبی کی عظمت نہیں ہے۔ لہذا رب ذوالجلال نے حضور کو مکمل اختیار دیا کہ اس آیت سے بات واضح ہوئی کہ حلال اور حرام کی اختیار کرنا یہ حضور کے ہے، حضور کے دستے، حضور کے زبان مبارک پر ہے۔ اگر واقعات اور جو ہے تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے، احادیث کی کتاب کو اگر گردانا جائے تو ایک نہیں دو نہیں درجنوں واقعات ایسے ملیں گے جو عام لوگوں کے لیے حلال ہے، عام لوگوں کے لیے حرام ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حلال قرار دیا گیا۔ تو یہ حضور کے اختیارات میں سے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جانب جو تہبند کا جو لٹکنے کے جو حکم دیا ہے، لٹکنے کے جو متعلق جو جواز قرار دیا گیا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اختیار، ان کی تخصیص فرما دی، لیکن عام حالات میں لوگوں کے لیے کراہتی رہیں گی، مکروہی رہیں گا۔ باب اول بارگاہ خداوندی کا ادب۔ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو یہاں پر بھی ادب و احترام لازمی ہے، ادب و احترام یہاں پر ضروری ہے۔ اگر بے ادبی کے ساتھ نماز ادا کیا جائے تو پھر بے ادبی جب بندہ پسند نہیں کرتا، ہم اور آپ پسند نہیں کرتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے پسند ہوگا کہ بندہ بے ادبی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں نماز ادا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حاکم مطلق ہے، سب سے زیادہ لائق عزت و احترام اس ذات کے لیے ہے، اور بارگاہ خداوندی کا ادب
سب سے مقدم ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا ادب و احترام ہے۔ اس لیے بندہ جب بھی بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونا چاہے تو نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ جائے۔ اس طرح کے بال درست ہوں، کپڑے الجھے ہوئے نہ ہوں، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، الجھے بال، بے ترتیب کپڑے، آستین چڑھے ہوئے، پائجامہ موڑے ہوئے، کسی دنیاوی حاکم کے پاس جانا بھی اس حالت میں بے ادبی اور گستاخی سمجھی جاتی ہے۔ کوئی الجھے ہوئے بال لے کر، مڑے ہوئے کپڑے لے کر اور جو ہے پائجامے موڑ کر، آستین موڑ کر، خلاف ترتیب، اس طرح سے کوئی دنیاوی حاکم کے پاس جانا بھی پسند نہیں کرتا ہے، بے ادبی سمجھتا ہے، جس کو ہر انسان آئے دن مشاہدات سے سمجھ سکتا ہے کہ آپ کسی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی حاکم سے یا کسی افسر سے یا کسی آفیسر سے یا کسی وقت کے بڑے وزیر سے یا کسی اثر و رسوخ آنے والے افراد سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو بڑا ادب اور احترام کا پہلو آپ ملحوظ رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے بارگاہ میں یا اس کی جو ہے خدمت میں جاتے ہیں، اپنے معروضہ پیش کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت احکم الحاکمین ہے، کیا اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے کچھ آداب نہیں ہیں؟ کیا اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے کچھ اصول نہیں ہیں؟ وہی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ عام حالات میں لوگوں کے پاس، بڑوں کے پاس جانے کے لیے بڑا اہتمام کیا جاتا ہے اور بڑے نفیس اور پاکیزہ عمدہ لباس کا انتخاب کیا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جو کوئی اہتمام نہیں ہے، کوئی اہتمام نہ ہو، یا پھر جو ہے کوئی جو ہے بندہ خصوصی جو ہے چیزوں کو اپنے لیے شامل نہ کرے، تو یہ بڑی جو ہے بے ادبی کی بات کہلائیں گی۔ ایسے حالت میں بارگاہ خداوندی میں جانا جو حاکم مطلق ہے، کس درجہ جو ہے بے ادبی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، با ادب ہو کر، اطمینان کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، طمانیت کے ساتھ۔ قانتین کے معنی ہے خشوع اور خضوع، اطمینان و سکون، ادب و احترام، کئی ساری معنی ہیں اس لفظ کے۔ تو پورے اطمینان کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بندے کو حکم دیا ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں ٹھہرو، نماز کے لیے ٹھہرو، تو بڑے اطمینان، طمانیت، خشوع اور خضوع، ادب و احترام اور جو ہے مہذب انداز میں، مہذب لباس میں ٹھہرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوسری جگہ حکم دیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب قریش مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرتے تھے تو وہ لباسوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ بعض لوگ آدھے لباس، بعض لوگ بالکل برہنہ، بعض لوگ اپنے من چاہی لباس، پھٹے ہوئے اور بالکل جو ہے بوسیدہ لباس، اور اکثریت تو ایسی تھی کہ وہ لوگ جو ہے لباس ہی نہیں پہنتے تھے، اور اس کو وہ لوگ تقوی کا ذریعہ اور جو ہے اللہ کی رضا کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ایک پیغام دیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے ابن آدم تم ہر مسجد میں جانے کے وقت زینت کو اختیار کرو۔ زینت سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر لباس ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آیت کا جو نزول ہے وہ اس لیے ہے کہ لوگ برہنہ، قریش جو ہے برہنہ طواف کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زینت کو اختیار کرو، مطلب یہ ہے کہ لباس کو اختیار کرو۔ تو لباس کو اللہ تعالیٰ نے زینت قرار دیا ہے، یہ ابن آدم کے لیے زینت ہے۔ تو اس میں بھی زینت میں بھی اچھا ہے، اعلیٰ ہے، معیاری ہے، ادنا ہے، گھٹیا ہے، یہ سب اس کے جو ہے درجے ہیں، مراحل ہیں۔ بندہ اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت اور گنجائش سے جو ہے زینت کو اختیار کرے۔ بندے کو اختیار ہے کہ اعلیٰ لباس، اعلیٰ زینت اختیار کرنے کی اس کے اندر کیپیسٹی ہے، لیکن وہ گھٹیا درجے کا لباس پہن کے جا رہا ہے، پھٹے پرانے بوسیدہ لباس، تو یقیناً یہ جو ہے غلط ہے، اور اس آیت کے جو ہے منافی ہے، اس آیت کے حکم کی جو خلاف ورزی رہیں گی عملی طور پر۔ اعتقادی طور پر تو آیت قرآن کا کوئی مسلمان خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن عملی طور پر خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ بندہ استطاعت سے اگر بندہ اللہ کے بارگاہ میں جائے اور پھٹے پرانے لباس پہن لے اور جو ہے بوسیدہ لباس، میلے کچلے لباس پہن لے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں البتہ حج بیت اللہ کے لیے جو جاتے ہیں وہاں کے احکامات الگ ہیں، وہاں کے معاملات الگ ہیں کہ وہاں پر الجھے ہوئے بال، بوسیدہ لباس اور فقیرانہ حالات میں جو بندے جاتے ہیں اللہ کو، یہ جو ہے عاجزی انکساری، یہ انتہائی عاجزی انکساری ہے۔ تو یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن عمومی حالات میں کامن
معاملات میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک جو ہے معیار ہونی چاہیے، اور ایک جو ہے جو اصول اور جو بندے کے لیے جو مہذب ہے اس کو اپنانی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تم ایسی کرو، تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایسی کر کہ گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ یہاں پر وضاحت کی گئی کہ اللہ کی عبادت ایسی کرو گیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم جو اپنے سامنے پا رہے ہو۔ پھر پوچھا گیا کہ ہم اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں خاص حاضری ہوئی ہے، تمہاری جو ہے بالکل خاص الخاص حاضری ہوئی ہے، تو اس حاضری کا اہتمام اور اس حاضری کی تیاری اور اس کے لیے مکمل زیب و زینت کے ساتھ جاؤ۔ اگر یہ نہیں ہے تو تصور کرو کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اتنا تو کم سے کم یقین ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے، تو اس کی جو ہے پاس اور اس کا لحاظ رکھو۔ اس لیے بندے کو نماز میں بالکل مہذب اور مؤدب ہو کر کھڑا ہونی چاہیے۔ غنیۃ المستسلمین میں ہے رعایت الادب فی الوقوف بین یدی اللہ تعالی بما امکن من تجمیل ظاہری والباطن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضری دینے کے وقت جو ہے ظاہری اور باطنی جمال کا حصول اس بارگاہ کے آداب میں سے ہے کہ رب کی بارگاہ میں حاضری ظاہری جمال اور باطنی جمال۔ ظاہری جمال میں کیا ہے کہ جس میں جو ہے صاف ستھرا ہو، لباس صاف ستھرے ہوں، لباس اعلیٰ ہو، اچھے ہوں، عمدہ ہوں، پاک و صاف ہو۔ یہ نہیں کہ بہت قیمتی کا حکم نہیں ہے، بلکہ حسب استطاعت اچھے لباس ہونی چاہیے اور عمدہ لباس ہونی چاہیے۔ مثلا جو لباس پہن کر آپ کسی پارٹی میں جاتے ہیں تو پارٹی میں جانے کے لیے وہ اہتمام کرتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے وہ اہتمام نہیں ہے، تو یہ ایسی تصور رکھے کہ ایسے لباس جس سے میرے جمال نکھر آئے، ابھر آئے۔ اور باطنی جمال تو یہ ہے کہ بندے کا دل صاف ستھرا ہو، بندے کے قلب صاف ستھرے ہوں، اور فکر جو ہے پاکیزہ ہو، اور ذہن صاف ستھرے ہوں۔ ایسے صاف ستھرے ذہن اور خشوع اور خضوع، دل و دماغ کی طہارت کے ساتھ بندہ اللہ کے پاس جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، تو یہ باطنی جمال ہے، اور اس کا حصول بارگاہ الہی کے آداب میں سے ہے، اور یہ دونوں چیزوں کے جمال جو ہے یہ آداب میں سے ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کہ کپڑے موڑنے کی ممانعت پر جو احادیث کریمہ ہے، جو کپڑا موڑتے ہیں، ہم نے خلاصہ کلام پہلے بتا دیا ہے، لیکن اب ہم ذکر کرنے والے ہیں کپڑا موڑنے کے متعلق کیا احکامات ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم چند احادیث کے ذریعے سے اور فقہاء کرام کے جو مستند اور مدلل جو ان کی رائے ہیں، ان کی تحریر ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالی اس سے حوالے کریں گے، اس حوالے سے ہم ذکر کریں گے کہ کپڑے موڑنے کے متعلق ممانعت احادیث مبارکہ میں کیا ہے اور فقہاء کرام نے کی نظروں میں کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی باری باری ہم اس کو احادیث کا جائزہ لیں گے اور ہم اس کو ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کی درس جو ہے اختتام کی طرف گیا، اور یہیں پر ہم اس کو مکمل کرتے ہیں۔ درس کے اختتام سے قبل چند حضرات نے دعاؤں کی گزارش کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کو صحت و عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ ان میں سے حضرت سید محمد عبداللہ حسینی صاحب قبلہ، حضرت سید محمد عبد المجید حسینی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفسر قرآن سید محمد عبد القادر حسینی جیلانی پاشا، حضرت محترم سید محمد عبد الرحمن حسینی نعیم پاشا صاحب قبلہ، محترم و مکرم سید محمد عبد الواسع حسینی صاحب قبلہ، اور ساتھ ساتھ جو خصوصی دعا کی گزارش کی گئی ہے جناب محمد عبد اللطیف قادری نقشبندی صاحب قبلہ معتمد مسجد نانا باغ بشیر باغ، اور ان کے علاوہ مسجد نانا باغ بشیر باغ کے تمام اراکین، صدر و اراکین، سیکریٹری، جتنے بھی افراد، جتنے بھی نفوس مسجد حاضہ سے جڑے ہوئے ہیں اور خدمات میں لگے ہوئے ہیں، اور جو ہے مسجد کی دیکھ بھال میں، اللہ کے گھر کی خدمتوں میں جو ہے اپنے شب و روز کو ایک کر دیے ہیں، رب ذوالجلال ان تمام نفوس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اور ان کے جائز مقاصدوں میں تکمیل عطا فرما، دین و دنیا کی تمام بھلائیوں میں ان کا حصہ عطا فرما۔ مولا انہیں تو اپنی رحمت خاصہ میں، رحمت خاصہ کے حصار میں جگہ نصیب عطا فرما، آمین یا رب العالمین، والحمدللہ رب العالمین، والسلام